السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر آئے تو بادشاہ سے ملاقات ہوئی، یعنی بات چل رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل ہی میں ہو کر، قید خانے میں ہی ہو کر اپنے اوپر جو جو تہمتیں لگی تھی اسے سب ختم کر لیے، پاک دامن ہو کر باہر آئے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات بادشاہ سے ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ جو خواب دیکھا تھا بادشاہ، وہ خواب کی تعبیر بتا دی ہے کہ 7 سال اچھے آنے والے ہیں، اس کے بعد 7 سال قحط کے ہیں، پھر 1 سال بڑا اچھا خوشگوار 15واں سال اچھا آنے والا ہے۔ تو بادشاہ کو یہ بات بڑی اچھی لگی، اور اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ بادشاہ بوڑھا ہو گیا تھا، اب بادشاہ کو حکومت سنبھالنے کے لیے، خزانے سنبھالنے کے لیے، رائے مشورہ صحیح دینے کے لیے ایک امین کی ضرورت تھی، ایک امانت دار کی ضرورت تھی، اور ایک علم والے کی بھی ضرورت تھی جو ان سب کے بارے میں جانکاری رکھتا ہو۔ تو اللہ کی شان حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ جن کے بارے میں برا گمان بادشاہ کے ذہن میں بھر دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس برے گمان کو بھی کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر بادشاہ ان کے علم کو بھی دیکھا کہ پورے کے پورے بڑے بڑے اس کے ساتھ میں رہنے والے، ہمیشہ اس کے جو چمچے ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، وہ سب کہنے لگے کہ بادشاہ یہ تو بس خیالات ہی، چھوڑ ڈالو۔ حالانکہ کتنا بڑا نقصان آنے والا تھا سروں کے اوپر، اگر بادشاہ ان کی باتیں سن کر ایسا چھوڑ دیتا تو کیا حالت ہوتی، ملک کی، ملک رعایا کی، لوگوں کی بھوک کی وجہ سے کیا حالت ہوتی، تو خطرے میں پڑ جاتے نا، پورے کے پورے لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ تو بادشاہ ان کی بات نہیں مانے، سب کچھ اللہ کراتے ہی، ہمیشہ ان کی رائے لینے والا، ان کا مشورہ لینے والا۔ اس مرتبہ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شربت پلانے والے کو، شراب پلانے والے کو ساتھ میں رکھے تھے بادشاہ، تو اللہ اس کے ذہن میں ڈالے، پھر انہیں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کیا۔ تو یہ سب کام چل رہا ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ سب کرانے والے اللہ۔ تو بادشاہ کے ذہن میں آئی کہ عمر بھی چھوٹی ہے، حسین بھی ہے، امین بھی ہے، علم بھی ہے، اس سے اچھا مجھے کوئی اور نہیں مل سکتا۔ اس لیے کیا کیا، امانت داری کو دیکھ کر، علم کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ کیا کر دیا، ان کو خزانوں کا نگران بنا دیا، پورے خزانوں کا نگران بنا دیا۔ چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور امانت داری سے بہت متاثر ہوا، اور خزانوں کی نگرانی کے لیے انہی 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ خزانے کی نگرانی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک علم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک امانت داری، یعنی علم ہونا، کہاں کہاں پیسہ خرچ کرنا، کب کیسا خرچ کرنا، اور دوسرا امانت دار بھی ہونا، خیانت کرنے والا نہیں۔ آج ہر آدمی ہر چیز میں بھی پیسے، رشتے لگانے والے بھی پیسے، ہر چیز میں پیسوں کے بغیر کام نہیں ہو رہا ہے، اور انہوں سمجھ رہی یہ بھی ایک بیپار ہے، حالانکہ نیکیوں کو بھی آج کل پیسوں میں بیچا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صاف فرما دیا تھا اپنے بچوں کو، بیٹا دین ہے، دنیا ہے، کبھی دونوں کا ٹکر ہوا تو دین کو اپنا لینا، دنیا کے بدلے دین کو نہ چھوڑنا، ہونا تو دنیا کو چھوڑ ڈالو لیکن دین کو نہ چھوڑو۔ یہ ہمارے نبی کا، صحابہ کا، علماء کا یہی معمول رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو یہی سمجھایا ہے کہ دیکھو جب بھی دنیا اور دین کا ٹکر ہو تو دنیا کو نہیں، دین کو آگے رکھو۔ آج دین کے بدلے دین کو سامنے رکھ کر دنیا کماتی، یہ بھی غلط ہے ہر کام میں بھی۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بادشاہ کو ایک فائنانسر بولتی نہیں، ایک فائنانس مینیجر کی بہت ضرورت تھی بادشاہ کو۔ تو بادشاہ دیکھا کہ ان کے پاس علم بھی ہے اور امانت داری بھی ہے، سب سے بڑی بات کیا، امانت داری۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوئی، سب سے زیادہ مشہور ہوئی، ایک صادق اور ایک امین۔
جو کفار، جو مشرکین، جو یہود، جو نصارہ ہمارے نبی کو مارنے کی پلاننگیں ڈالا کرتے تھے، مارنے کے در پہ ہوا کرتے تھے، مارنے کے پیچھے ہوا کرتے تھے، وہی لوگ ہمارے نبی کے پاس اپنا مال لا کر امانت کے طور پر رکھتے تھے۔ دشمن سمجھ رہی، مارنا کو پلان بھی بنا رہی، پھر انہی کے پاس مال رکھ رہی۔ کیوں؟ وہ دیکھ لیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو۔ المومنین حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے عرب سے رشتے آئے لیکن کسی کو ہاں نہیں بولے وہ، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے غلام میسرہ کو بھیجے، پھر انہوں کو پورا کا پورا خواب جو چلا تھا سفر میں وہ سنے، پھر امانت داری، پھر نفع، یہ سب دیکھ کر متاثر ہو کر امی خدیجہ خود نکاح کا پیغام بھیجے، ایک عورت ہو کر۔ تو امانت داری سے مال بڑھتا ہے سو کم نہیں ہوتا، خیانت دھوکے سے مال ختم ہوتا سو امانت داری سے مال بڑھتا سو بھائی۔ اسی لیے اللہ کا کئی جگہ فرما کریں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود حرام تمہارے مال کو کھا جاتا ہے، صدقہ تمہارے مال کو بڑھاتا ہے۔ تو آج دیکھو ہمیں صدقات کو کم کر لے رہی، سود کو بڑھا لے رہی، ہر کام میں سود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیے حلال کبھی بھی کم ملتا ہے، برکت کبھی بھی کم، زیادہ میں برکت نہیں، برکت کم میں آتی، اور حلال ہونا تو کم ہی چاہتا، حلال زیادہ نہیں آتا۔ تو امین بھی ہے، علم والا بھی ہے، تو ایسا بندہ بہت اچھا فائنانس مینیجر بن سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانوں کا والی بنا دیا اور کہا کہ آپ جیسے چاہیں اس کے انتظامات کریں، اب جیسا چاہے آپ کرو، آپ کی مرضی۔ اب تو دیکھو جو حضرت یوسف مصر کے بازار میں خزانوں کے بندے بیچے گئے، بیچے نہیں، 6 سال کی عمر میں لا کو ان کو مصر کے بازار میں ان کو بیچے خزانوں کے ذریعے۔ اللہ کی شان دیکھیے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانوں کی چابیاں خود ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک وقت میں خزانوں کے بدلے ان کو بیچا گیا، تو آج اللہ کی شان، اللہ ان کے ہاتھ میں کیا کر دینا، خزانے کی چابیاں سے رکھ کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ آج ہمارے نزدیک بہت معزز اور معتبر ہو تم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے میری آبرو میں خیانت نہیں کی تو یقیناً تم میرے خزانوں میں بھی خیانت نہیں کرو گے۔ تو بادشاہ کہنے لگا تمہیں میری بیوی کے بارے میں خیانت نہیں کرے تو تمہیں میرے مال میں کیسے خیانت کر سکتے، اس لیے میں تمہارے پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اسی لیے کبھی بھی کوئی ہمارے پر بھروسہ رکھے تو ان کے بھروسے کو نہیں توڑنا، اس لیے بولا میں صدیق بنو، صادق مت بنو۔ صرف سچ بولنا یہ مسلمان کی شان نہیں، بلکہ جو بات بولے ہی نہیں اس پر عمل کرنا بھی، اسے ماننا بھی، اس کی تصدیق کرنا بھی، یہ مسلمان کی شان۔ صرف سچ بولو، زبان ایک ہے عمل ایک ہے، کہ تو یہ بھی خطرہ ہے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ علیم، یقین رکھیے مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے سونپنے کی بات کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے خزانوں پر انچارج مقرر کر دیجئے، مجھے ان کی حفاظت کرنی بھی آتی ہے اور میں اس کام کا پورا علم بھی رکھتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین بنے، خلیفہ بنے، لیکن گھر میں روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے سالن بھی نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ ہو کر، امیر المومنین ہو کر، خزانوں کے مالک ہو کر، بیت المال کے مالک ہو کر یہ حالت تھی کہ روٹی میں کھانے کے لیے سالن نہیں ہوتا تھا۔ بچیاں روٹی کے ساتھ کچی پیاز کھاتے، منہ میں بدبو آتی، وہ کو ہاتھ آڑے رکھ کر بات کیا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا بات ہے، کیوں منہ پہ ہاتھ رکھو، آڑے ہاتھ رکھ کر بات کر رہی؟ تو کہتے تھے کہ آج روٹی کے ساتھ سالن نہیں تھا، اس لیے آج ہم روٹی کے ساتھ کچی پیاز کھا لیے ہیں، بات کرنے کی وجہ سے بدبو آئے گی، اس لیے ہم آڑے ہاتھ رکھیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں سے آنسو آتے تھے۔ امیر المومنین ہو کر آج چھوٹا بھی کوئی حکمران دیکھ لو، آج بہترین کار رہے، بہترین کپڑے، چپکے لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کا چہرہ دھونا، بچوں کا چہرہ دھونا، بچوں کا جسم دھونا، نالے کے لکڑی پکڑنا، جھاڑوں کو پکڑنا، دکانوں کے سامنے کھڑنا، چھوٹے سے عہدے کے لیے آج مطلب ہی دنیا۔
امیر المومنین ہو کر تقریباً کئی مربع میل پر ان کی حکومت تھی، تو اتنا زبردست امیر المومنین ہو کر بھی عید کے دن بچوں کو دلانے کے لیے، کپڑے دلانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے ان کے پاس۔ بیوی سے صاف کہہ دیے کہ فاطمہ میرے پاس کپڑے دلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو بیوی بولی تھی کہ جی ایسا کرو کہ تمہیں اگلی مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لو، یہ مہینہ لے لو، اگلے مہینے کی تنخواہ میں کیسے تو بھی گزارا کر لیتی ہوں، وہ پیسہ سے ہمیں کیا کریں گے، بچوں کو کپڑے دلا دیں گے۔ تو خزانچی کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ مجھے اگلی مہینے کی تنخواہ بھی یہ مہینے دیا لو۔ وہ بھی تو بڑا نیک تھا، وہ کہنے لگا کہ عمر بن عبدالعزیز آپ آئندہ مہینہ بھی زندہ رہیں گے، یہ مجھے لکھ کر دو، میں دے دوں گا۔ تو عمر بن عبدالعزیز خاموش آ گئے رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر جا کر پوچھنا تھا، خالی حکم آ جاتا تھا، لیکن ڈر ہے لوگوں کا مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کروٹیں لیے۔ امی عائشہ پوچھے بھی باقاعدہ کیا ہوا میرے سردار، کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی ہے؟ کہ تو عائشہ صدقے کا ایک کھجور رہ گیا ہے، پکا معلوم نہیں کہ صدقے کا ہے یا صدقے کا نہیں ہے، لیکن یہ بھی میرے گھر میں رہ گیا، میں بانٹنا تھا نہیں بیٹھنا، رکھ لیا ہوں۔ صدقے کا کھجور میرے گھر میں کیسا؟ کہیں میری موت آ گئی تو میں اللہ کو جواب دینا نہیں ایک کھجور کا۔ آج ہاتھا ہاتھا زمین مار لے رہی، ایکڑے ایکڑے مار لے رہی، گھنٹے گھنٹے مار لے رہی، مارو جتنا مارنا ہے مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن صاف فرمایا کہ جو آدمی ایک بالشت زمین بھی اگر کسی کی مار لے گا تو اللہ بولتے کہتے سب سے جہنم کے نچلے حصے میں ہے، جاگ اٹھا لگا، تو وہ آدمی اترتا کہتا ہے آگ میں، اتر کو پورا کا پورا اٹھا لے کو لے لے اوپر چڑھتا رہتا، پھر نیچے گرتی، پھر اترتا۔ یہی حال اس کا پوری زندگی۔ ایک بالش زمین اگر ناحق کسی کی مال لیے قبضہ کر لیے تو اللہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کا توق ہار بنا کر گلے میں ڈالتا ہے۔ پولیس کے ڈنڈے یاد ہیں کہ نہیں؟ اس لیے کوئی نخرے نہیں کرتا، پولیس کے سامنے کوئی نخرے نہیں کرتا۔ سار اور میڈم اور ہیچم کے اسکیلان کے مارام بھی یاد ہی، اس لیے ان کے سامنے نخرے نہیں کرتے۔ تو جس کا مار پڑا رہتا دیکھو، یا نہ مار پڑا نہیں ہے لیکن انہوں مارنے میں بڑے مشہور، ان کو معلوم رہتا دیکھو، ان کے سامنے کوئی بھی گھس لیتا نہیں، کوئی بھی نخرے کر لیتا نہیں۔ آج تک ہمیں اللہ کا عذاب دیکھے نہیں، اور ہم نہ معلوم بھی نہیں، پکا ایمان بھی نہیں ہمارا۔ کئی کو تو ہمیں عذاب آئے تو ہم بھی ہمیں موبائل لے کو سیلفیاں نکالنے والے ہیں، ہمیں عذاب کو کام مانتی ہے ہمیں، تو ہم نہ معلوم نہیں عذاب کیا چیز ہے، عذاب کے وقت آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے، ہم نہ معلوم رہا تو شنا، اس لیے ہمیں مذاق اڑاتے سو، اس لیے ہمیں بغیر ڈرے لوگوں کی زمینیں قبضہ کرنے کو بیٹھ جا رہی۔ ایک بالش زمین کے لیے سالوں سال جھگڑے، اسی جھگڑے سے دنیا سے بھی چلے جاتی، لیکن وہ جھگڑا ویسا تو رہتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایسا تھا کہ پورے کے پورے ان کی جتنی بھی حکومت تھی، اس حکومت میں ایک غریب نہیں ملتا تھا جسے جا کر ہمیں صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال دے سکے۔ کوئی بھی زکوٰۃ کا حقدار نہیں، سب کے سب پیسے والے، سب کے سب زندگیاں خوشی سے جینے والے، سب زکوٰۃ کا مال لے لے کو گھومنا پڑتا تھا، پھرنا پڑتا تھا، کسے دینا ہمیں کو، کئی کو تو سب بھی حقدار، زکوٰۃ حقدار کو دیے تو ادا ہوتی نہ، ادا ہوتی نہیں، حقدار کو نہیں دے سکا کسی دوسرے کو دیا لے تو ادا نہیں ہوتی زکوٰۃ، حقدار کو اس دینا، جو زکوٰۃ کا حقدار ہے نا اسے اس دینا، غلط بول دیا ہمیں، حقدار کو دینا، حقدار کے علاوہ کسی اور کو تمہیں زکوٰۃ دیا لے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، پھر دینا پڑتا، مسئلے بڑے نازک ہیں وہ۔ تو اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی بچوں سے کہنے لگے کہ بچوں میں تمہیں عید کے کپڑے دلا سکتا تھا، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کا مال اٹھا کر کیا کروں، خرچ کروں، پھر قیامت کے دن میں اللہ کو جواب دے کر جہنم کی آگ میں جلوں، یہ مجھے برداشت نہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے بادشاہ ہو کر اللہ کو راضی کر لیے، تو میں اور آپ تو بہت آسان سے اللہ کو راضی کر لیا جائے، بہت آسان۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی کتنے کام ہوتی ہیں ان کی حکومت کے، نہیں، لیکن اتنے سب کاموں میں بھی انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، تو ہمیں نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں رام سمندرم کے بڑے نہیں نا۔ تو جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے سونپنے کی بات کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے خزانوں پر انچارج مقرر کر دیجئے، مجھے ان کی حفاظت کرنی بھی آتی ہے اور میں اس کام کا پورا علم بھی رکھتا ہوں۔ تو
تو حضرت یوسف علیہ السلام یہاں دو لفظ بولے، ایک حفیظ بولے، ایک علیم بولے، انی حفیظ علیم، کہ میں اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور میں اسے کہاں کہاں خرچ کرنا، کیسا کیسا خرچ کرنا، علم بھی رکھتا ہوں۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر بندہ فقط محافظ ہو اور اس میں عقل کی رتی بھی نہ ہو تو بھی کام نہیں بنتا۔ ایک آدمی حفاظت تو کر رہا ہے مال کی، لیکن اسے کہاں خرچ کرنا، کیسا خرچ کرنا عقل نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، تو حفاظت کر کو فائدہ کیا؟ کیوں؟ ٹھکانے والا اچھا ٹھکا کو لے جاتے رہتی۔ سمجھداری بھی ہو، سلیم الفطرت بھی ہو، اور خزانوں کے بارے میں یہ بھی جانتا ہو کہ اس کی تقسیم کیسی کرنی ہے، اسے محفوظ کیسے رکھنا ہے، لیکن علم نہیں ہے۔ ایک ہے علم ہے، علم ہے لیکن حفاظت نہیں ہے، یہ بھی خطرہ۔ علم ہے لیکن حفاظت نہیں ہے، یہ بھی خطرہ۔ حفاظت ہے لیکن جانکاری نہیں ہے، یہ بھی خطرہ۔ اس لیے دونوں لفظ بول دیے کہ سمجھداری بھی ہو، سلیم الفطرت بھی ہو، خزانوں کے بارے میں یہ بھی جانتا ہو کہ اس کی تقسیم کیسی کرنی ہے، اسے کیسا حفاظت کر کو رکھنا ہے، اس کی نگرانی کیسی کرنی ہے، یہ سب معلوم رہا تو اطمینان سے آدمی کام کر سکتا ہے۔ صرف حفاظت ہی کر لے تھا، علم نہیں تھا، تب بھی خطرہ ہے۔ علم تھا، جانکاری تھی، لیکن حفاظت نہیں تھا، یہ بھی خطرہ ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں، حفاظت بھی اور جانکاری بھی۔ مفسرین یہاں ایک بات لکھے ہیں، دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دو بڑی بڑی نعمتیں تھیں۔ ایک نعمت حسن، سب سے زیادہ حسن، خوبصورتی سب سے زیادہ۔ دوسرا ان کے پاس علم، کیا تھا؟ علم تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ میں خوبصورت ہوں، مجھے دے ڈالو خزانے، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ میں شروع میں بھی بول دیا تھا کہ حسن سے دنیا نہیں ملتی، جنت نہیں ملتی۔ حسن تو بس ایک اللہ دے دیے ہیں عارضی طور پر، موت کے وقت معلوم ہو جاتا کہ کون حسین تھا، کون غلیظ تھا، کون خوبصورت تھا، کون بدصورت تھا، سب موت کے وقت معلوم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ میں خوبصورت ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے حفاظت بھی آتی ہے اور مجھے جانکاری بھی ہے، میں خوبصورت ہوں، مجھے دیا لو، ایسا نہیں۔ اس لیے کہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ خوبصورتی کام نہیں آتی، علم کام آتا سو۔ کیا کام آتا سو؟ علم کام آتا سو، خوبصورتی کئی کام آتی۔ کیا کرنا خوبصورتی کے رکھ لے کو؟ خوبصورتی ہے، نماز کیسے پڑھنا معلوم نہیں اسے، علم نہیں ہے اسے، کیسا پڑھتا ہے؟ رکوع میں جاتے وقت بھی سب کو دیکھتا رہتا ہے، ہاں ایسا رکوع کرنا، رکوع کرتا ہے۔ سجدے میں جاتے وقت بھی سب کو دیکھتا ہے، سجدے سے اٹھے نہیں تو اٹھ کو دیکھتا ہے، اٹھ گئے گے گی، پھر نہیں پھر سوتا۔ جانکاری نہیں ہے تو کوئی بھی عمل اچھا نہیں دکھتا۔ تو حسن سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، صرف خوبصورتی سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں خوبصورت ہوں، مجھے خزانے دے دو، میں حفاظت کروں گا، بلکہ یہ کہا کہ میں علم رکھتا ہوں، میرے پاس علم ہے۔ ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار عطا کیا، اب ذرا حالت کو سوچئے، ان کو بااختیار بنانے کا اور کوئی طریقہ ممکن ہی نہیں تھا۔ پردیس سے آیا ہوا ایک بندہ، کہاں سے کے آئے ہیں؟ کنعان سے ہی، مصر میں آ گئے ہیں، پردیس یعنی باہر سے ہی۔ ایک بندہ خزانوں کا والی کیسے بن سکتا ہے؟ بھئی گاؤں والا ہے، بادشاہ کے خاندان والا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، کیا تو بولے جا خاندان والا ہے، کہیں سے آیا ہوا، غلام بنا کر خریدے سو، غلام بنا کر گھر میں پالے سو، آج وہ خزانوں کا مالک کیسے بن گیا؟ تھوڑا عقلیں حیران ہو جاتی نہیں، خزانوں کا مالک کیسے بن گیا؟ ممکن ہی نہیں نا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات ہی ایسے بنا دیے، اور جب ان حالات میں سے گزر رہے تھے تو ذہنی طور پر ایسے لگتا تھا کہ بڑی مصیبت آ گئی اور جیل میں جانا پڑ گیا۔ اللہ حالات ہی ایسے بنائے تھے کہ بادشاہ لیا، پھر بادشاہ گھر کو لے کر آیا، پھر بادشاہ کی بیوی، پھر بادشاہ دونوں مل کر ان کو بڑا کیے، پھر بادشاہ کی بیوی گناہ کی دعوت دی، گناہ میں مبتلا ہونے کا چانس تھا، اللہ بچا لیا، پھر جیل جانا پڑا۔ کتنی مصیبتیں نہیں، کتنی مصیبت، تو یہ سب اللہ کرا رہی مصیبتیں، قید خانے میں جانا، پھر بادشاہ کو سب کچھ تسلی ہونا، پھر بادشاہ بلانا، پھر بادشاہ ان کے بارے میں امانت دار سوچنا، پھر ان کو خزانوں کا مالک بنانا، یہ سب کس کی مرضی سے ہو رہا؟ سو اللہ کی مرضی سے ہو رہا۔ تو اللہ مکمل جیسا اللہ بنا دیا تھا ویسا کام ہو رہا ہے۔ اسی لیے کئی مرتبہ بولتا میں کہ اگر اللہ سوچ لیے ہی کہ مجھے بچانا ہے، پوری دنیا چاہتی ہے کہ مجھے مارنا ہے، تو پوری دنیا فیل ہو جاتی ہے۔
اللہ کا حکم پاس ہو جاتا. پوری دنیا چاہتی ہے کہ میری عزت نکالے، لیکن اللہ چاہتا ہے مجھے عزت دے، تو کس کا چلتا سو؟ اللہ کا چلتا سو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑ گیا، لیکن راستے کی باتیں تھی، منزل تو کوئی اور تھی. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل کے ذریعے سے بادشاہ کے دل میں یہ بات بٹھا دی، جما دی کہ جیل میں جانے کی وجہ ہی سے نہ تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ انہوں امانت دار ہی، کئی کو تو بادشاہ جیل میں گئے، بادشاہ کو بول کر بھیجے کہ عورتوں کو بلاؤ پوچھو. جب پورا معلوم ہو گیا تو بادشاہ کو تسلی ہوئی. اگر بادشاہ نہیں جاتا حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تو یہ سب ہوتا تھا. اب تو عورتیں بھی اس کی پاک دامنی کی گواہی دے رہی ہیں، اب عورتیں بھی دے رہی. چنانچہ بادشاہ نے خزانے پیش کر دیے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے کو جو یہاں لاوارث حالت میں پہنچا تھا، 6 سال کا بچہ بغیر ماں باپ کے، بغیر خاندان کے لاوارث بن کر آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو کہ اس کو فرش سے اٹھا کر اپنے خزانوں کا والی بھی بنا دیا. ارے بس میرے المولا کتنے کریم ہے، جو بندہ اس کے حکموں پر جمع رہتا ہے، اگرچہ وہ اکیلا بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے خزانوں کا امین بنا دیتے ہیں. اگر بندہ اللہ کے احکامات پر چلے اور امین بھی ہو، اکیلا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تب بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ اسے زبردست خزانوں کا امین بنا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ابا تھے، کیوں لوگ یہ نہ بولیں کہ ابا اچھے تھے اس لیے کیا ہو گئے بیٹے بھی اچھے ہو گئے. امی نہیں، دادا نہیں، چچا نہیں، یتیم بن کر زندگی گزارے، اکیلے بن کر زندگی گزارے تو پوری کائنات کے زبانوں پر چھا گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. غریب بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خزانوں کا والی بنا دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر چلنا. یہودیوں کا جو یہ نتیجہ نکلا کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر جمے رہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں عزتوں سے نوازے. تو اب شروع میں یہودی 3 سوال کیے تھے مشرکین کو سامنے رکھ کر، ایک ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں، ایک روح کے بارے میں، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یوسف علیہ السلام کیوں عرب چھوڑ کر مصر چلے گئے، مصر میں کیوں یعنی فلسطین چھوڑ کر کیوں مصر چلے گئے. وہ اب یہاں بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہودیوں کا جو سوال تھا کہ بنی اسرائیل شام سے مصر کیسے آ کر آباد ہوئے، اس کا جواب یہاں مکمل ہوا. سب سے پہلے یہاں ایک بچہ آیا، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، پھر اس پر آزمائش آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو اس ملک کا والی یعنی ذمہ دار بنا دیا. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی باقی بچے بھی کیا ہو گئے؟ آ گئے. اس طرح وہ کنعان یعنی شام سے مصر میں پہنچ کر منتقل ہو گئے. شام سے نکل کر کہاں گئے؟ پورے بچے مصر آ گئے. تو یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے جدا کیا. 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں ابا سے دور ہوئے، بادشاہ کے محل میں پہنچے. بادشاہ کے محل میں پہنچے، محل میں ہی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، یعنی محل میں بلوغت کی عمر 15 سال کی عمر اس زمانے میں کیسا تھا معلوم ہے، اس عمر کو پہنچے. ان کو علم بھی ملا، ان پر امتحان بھی آیا، اس امتحان میں وہ کامیاب بھی ہوئے، حتیٰ کہ ان کو جیل میں جانا بھی پڑا. اور کئی سال جیل میں رہنے کے بعد پھر آج ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں دے رہے ہیں اور وہ ملک کے والی اور نگران بھی بن رہے ہیں. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، جو بندہ گناہوں سے دور بھاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلتوں سے نکال کر عزتیں عطا فرماتے ہیں. جو بھی انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکی والی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلتوں سے نکال کر کیا دیتے ہیں؟ عزتیں دیتے ہیں. فرش سے اٹھا کر اللہ اسے عرش یعنی تخت کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے بادشاہ بننے کے بعد. اس وقت زلیخا بوڑھی ہو چکی تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا. اس نے دیکھ کر ایک بات کی جو بڑی عجیب ہی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شان و شوکت دیکھ کر رو پڑی اور کہنے لگی الحمدللہ الذی جعل الملوک عبیدا بالمعصیہ والحمدللہ الذی جعل العبید بالطاعۃ ملوکا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیتا ہے. جعل الملوک عبیدا بالمعصیہ، گناہوں کی وجہ سے بادشاہوں کو کیا بنا دیتا ہے؟ غلام بنا دیتا ہے.
वल्हम्दुलिल्लाह الذي جعل العبيد بطاعة ملوكا. तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए हैं जो नौकरों को, गुलामों को इताअत की वजह से, फर्मा बरदारी की वजह से, इबादत की वजह से बादशाह बना देता है. जुलेखा एक वक्त की मलिका थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, बुढ़ापे की हालत में एक झोपड़ी में एक इसमें पड़ी है. हजरत यूसुफ नौकर थे, गुलाम थे, लेकिन अल्लाह की शान, अल्लाह उनको क्या बनाया, बादशाह. तो गुलाम से अल्लाह क्या बनाया उनको, बादशाह. इनको हुकूमत से कहाँ निकाल कर गुर्बत में लाकर छोड़ दिया. आज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बना हुआ है. मैं वक्त की मलिका थी, नाफरमानी के लिए कदम उठाया और मैं आज बूढ़ी भिकारन बन के खड़ी हूँ. अल्लाह तबारक व तआला फर्मा बरदारी करने वालों को दुनिया में भी इज्जतें देते हैं और आखिरत में भी इज्जतों से नवाजते हैं. ये शर्त है क्या, फर्मा बरदारी. क्या जुलेखा की शादी हुई थी, सवाल. बाज लोग तो ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुलेखा को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जवान बना दिया था और फिर उनकी शादी भी हो गई थी. बुढ़ापे में फिर अल्लाह उनको क्या कर दिया था, जवान बना दिया था. फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुई, शादी हो गई. ये सब ज़बानी कलामी बातें हैं, सब ज़बानी बातें, कलामी बातें. मुहद्दिसीन का इनके साथ इत्तेफाक नहीं है, ये सब बस लोगों की ज़बानी बातें हैं. मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि शादी नहीं हुई. हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि जुलेखा ने बुढ़ापे की हालत में जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था तो उस वक्त उसने ये बात कही थी. अलबत्ता बाद मुफस्सिरीन ने इब्न जरीर, इब्न अबी हातिम से रिवायत की है कि बादशाह खुद फौत हो गया था, बादशाह मर गया था और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह जुलेखा के साथ हो गया था और इससे 2 बच्चे भी थे. तफसीर इब्न कसीर में यह बात भी आई है. ताहम ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसको हम ज़्यादा अहमियत दें. निकाह हुआ या ना हुआ ये बात इतनी ज़्यादा अहम नहीं है. 2 बच्चे भी हुए बोल रही, लेकिन ये हमारे लिए इतनी अहम बात नहीं है. इससे क्या हमें सबक मिलता है, निकाह हुआ क्या, बच्चे हुए क्या, जो हमें नसीहत मिलनी थी वो तो नसीहत मिल गई, इसलिए कोई बात नहीं है. अलबत्ता जो हजरात ये कहते हैं कि निकाह नहीं हुआ, ये बात वो भी मानते हैं कि जब जुलेखा बूढ़ी हो गई थी उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी अपने अहले खाना की तरह मदद करनी शुरू कर दी थी. जब जुलेखा बूढ़ी हो गई थी तो अपने घर वालों को जैसा देखते थे कि वैसा जुलेखा को भी देखना क्या करें, शुरू कर डाले. क्यों, शुरू में मैं बोल दिया था कि एहसान करने वालों को नेक लोग कभी भी नहीं भूलते. तो जुलेखा एहसान करी थी, इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी क्या करें, बुढ़ापे में एहसान करते थे. और जैसे अहले खाना का ख्याल रखते थे उसी तरह ज़िंदगी भर उसका भी ख्याल रखा. ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खुल्क़ थे, यानी अखलाक थे कि जिसने उनको बचपन में पाला. उन्होंने उसको अपनी मुरब्बिया समझ कर, ये मुझे पालने वाली औरत थी, बुढ़ापे में उसका एहसान चुका दिया. ताहम इस बात की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि निकाह हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि लोग किस्से और कहानियों के तौर पर इसकी तफसीलात में बहुत से इसराइली रिवायत बयान कर लेते हैं. तो निकाह हुआ या नहीं हुआ ये बताना चाहते हैं कि यह कोई हमारे लिए अहम ज़रूरी बहस नहीं है. इसमें क्या भी हमारा ईमान छुपा हुआ है, हमारे ईमान का ख़तरा, ऐसा कुछ भी नहीं है. बस जो बातें अल्लाह बोल दिया बस उसी पर हमें इक्तिफा कर लेने से काफ़ी है. अल्लाह कहीं भी नहीं बोला कि कुरान के आयतों में कहीं तो बात आई क्या कि अल्लाह तबारक व तआला कहने लगा कि दोनों का निकाह हुआ, ये सब नहीं ना. तो जब अल्लाह नहीं बोल दिया तो हमें छोड़ देना, नबी के हदीस में तलाश करना, सही अहादीसों में तलाश करना. तो यहाँ तक बात चली. 3 तरह का सब्र होता है. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर सब्र की 3 किस्में पाई जाती थी. सब्र की 3 किस्में, 3 किस्म का सब्र ज़रूरी है. नंबर 1 अस्सब्र अला ताअतिल्लाह, अस्सब्र अन मासियतिल्लाह, अस्सब्र अला अक़दारिल्लाहिल मूलिमा, यानी तकदीर के मुताबिक इंसान पर जो मुसीबतें आई हुई हैं उन पर सब्र करना. एक है इबादत, अल्लाह की इबादत पर सब्र करना. एक है अल्लाह की नाफरमानी पर सब्र करना. एक है तकदीर के मुताबिक इंसान पर जो मुसीबतें आती हैं, यानी तकदीर में अल्लाह लिख दिया था ये मुसीबतें आना है, उन मुसीबतों पर सब्र करना. ये 3 किस्म का सब्र है. तो इससे क्या बात मालूम हो रही है कि इबादत पर भी सब्र है. क्या इबादत पर सब्र? फजर में उठना, ठंडे पानी से वज़ू करना, बिस्तरा छोड़ना, मस्जिद चल कर आना, फिर मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ना, फिर इशराक तक जगना, इशराक से पहले सो नहीं सकते. तो कितनी तकलीफ होती है.
تو یہ عبادت پر صبر ہے کہ کوئی آدمی اٹھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، مسجد آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ عبادت پر صبر ہے. یہ بھی صبر ہی ہے لیکن عبادت پر. نافرمانی سے صبر کیا کہ خواہش ہے، بہت زیادہ خواہش ہے شراب پینا، بہت زیادہ خواہش ہے زنا کرنا، بہت زیادہ خواہش ہے قتل کرنا، بہت زیادہ خواہش ہے سود میں بیپار کرنا، لیکن اپنی تکلیف کو روک لیا، صبر کر لیا، روک لیا، تو یہ نافرمانی سے صبر ہے. ایک ہے اللہ کی تقدیر کے مطابق انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں، اللہ لکھ ڈالا تھا کہ مصیبت آنی ہے اس کے پر، وہ مصیبت آئی تو اب اس پر صبر کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک صبر. تو 3 طرح کا صبر ہے. خزانوں کا والی بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے وہیں مصر ہی میں رہنا پسند کیا. خزانوں کے ذمہ دار بن گئے تو مصر میں رہنا پسند کیا، اپنے وطن آنا پسند نہیں کیا. انہوں نے یہ بالکل نہ سوچا کہ چلو جی اب تو مجھے خزانے مل گئے ہیں لہذا اب میں اپنے وطن واپس جاتا ہوں. نہیں، انہوں نے اسی جگہ کو اپنا وطن بنا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے ملنے کی وجہ سے نیت ہے بدلہ لے کو کیا نہیں کرے، انہوں اپنے ابا کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس نہیں آئے بلکہ وہیں پر تھے. بالکل اسی طرح مومن کا حال ہوگا کہ وہ بھی دنیا کی قید سے نجات پائے گا. الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی جیل کی طرح ہے. اور مومن کے موت کے وقت مومن کی قید خانے سے نجات ہو رہی ہوتی ہے. موت آتی نہیں جب مومن پر، تو اب انہیں جیل سے کیا ہو رہا ہے، رہا ہو رہا ہے، جیل سے رہا آ رہا، باہر ہو رہا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا اور خزانوں کی کنجیاں یعنی چابیاں عطا فرما دی، اسی طرح جو مومن دنیا میں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، موت کے وقت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے قید خانے سے نکالیں گے اور اس کے بعد جنت کی نعیم و ملکن کبیر عطا فرمائیں گے، یعنی جو نعمتیں جنت کو عطا فرمائیں گے. اس کو بھی وہاں گویا خزانوں کی کنجیاں مل جائیں گی، جنت کی خزانوں کی. جیسے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مومن کو دنیا کی قید سے نکال کر جنت میں تخت کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. اور جنت بھی کیسی ہوگی، ایسی کہ جس کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ ہی کسی کے دماغ میں اس کا خیال گزرا. تو بولنا کیا چاہتے ہیں کہ ایک ہے دنیا کا قید خانہ، ایک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں تکلیفیں برداشت کیے، مشقتیں برداشت کیے، تکلیفوں میں صبر کرے، جو بھی ان کے پر آزمائش ہے صبر کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے، اللہ کی شان کہ انہوں اس قید خانے سے نکلتے ہی بادشاہ ان کو خزانے دے کر تخت پر بٹھایا. تو اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں گناہوں سے بچتے رہے، زنا سے بچتے رہے، چوری سے بچتے رہے، سود سے بچتے رہے، غیبت، چغل خوری، دھوکہ، غداری، ان سب چیزوں سے ہمیں بچتے رہے، تو ہماری موت آتے ہی اللہ ہم نے دنیا کے قید خانے سے نکال کو اللہ کیا کرتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا تخت پر بادشاہ بٹھایا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے دنیا کی نحوست سے، دنیا کی غلاظت سے ہم نے نکال کو جنت کے تخت پر بٹھاتا. تو یہ سب ہماری عبرت کے لیے ہے کہ جو بھی کرتا اللہ ہمارے لیے کرتا سو کہ دیکھو ایک بچہ جس کی کوئی جینے کی امید نہیں تھی، بھائی تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بچہ تو ہمارے سے دور ہو گیا، اب اس کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن اللہ کی شان وہ بچہ مصر آیا، پھر تکلیفیں، پھر مصیبتیں، پھر پریشانیاں، لیکن آگے جا کر اب وہ بچہ اسی مصر کا بادشاہ بن رہا. اس لیے بس تھوڑے دن حالات ہوتی، صبر کرنا بھائی، اس کے بعد حالت بدل جاتی، صبر کرنا، صبر بہت ضروری ہے. تو اللہ ہم سب کو آخری سانس تک سچے پکے مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ